ہمارا سلسلہ ہے، اس میں ہم مطہرات کے احکام میں تھے۔ تو مطہرات میں سے ایک یہ ہے تبعیت۔ تبعیت جو ہے اس کا معنی ہے کہ کسی اور چیز کا کسی دوسری چیز کے تابع رہنا، اور یہاں پہ تبعیت سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز پاک ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی چیز پاک ہو جاتی ہے تو وہ چیز بھی اس کے ساتھ ساتھ پاک ہو جاتی ہے جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے کہ 4 انگلیوں میں سے کوئی ایک انگلی نجس ہو جاتی ہے، تو جیسے ہی ہم نجس انگلی کو پاک کرتے ہیں تو نجس پانی جو ساتھ والی انگلی کو لگتا ہے، تو جیسے ہی وہ پہلے والی نجس انگلی پاک ہو جاتی ہے تو دوسری بھی جو اس کے ساتھ وہ پاک ہو جاتی ہے۔ مزید اس کی مثالیں آ رہی ہیں۔ تو اب یہاں پر اگر کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی جو رطوبتیں ہیں اسلام کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے اسلام کی تبعیت میں اس کا جو نابالغ بچہ ہے، ممیز یا غیر ممیز، وہ بھی پاک ہو جاتا ہے اگرچہ اس نے شہادتین کو نہ پڑھا۔ بالکل اسی طرح کے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جو چھوٹا ہے، ابھی نابالغ ہے، ممیز ہے یا غیر ممیز ہے، اس کے والد نے اسلام قبول کر لیا، یعنی اس کے والد نے شہادتین کا اقرار کیا لیکن اس بچے نے تو شہادتین نہیں پڑھی ہے، تو ہم اس والد کے مسلمان ہونے کے وجہ سے اس کو پاک شمار کریں گے، تو اس بچے کی رطوبتوں کو بھی پاک شمار کریں گے کیونکہ یہ والد کی تبعیت میں ہے، یعنی والد کی اسلام کی وجہ سے اس کو بھی مسلمان کے جو احکام ہیں وہ اس پر لاگو رہیں گے۔ البتہ اس میں کچھ شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس کے والد نے اسلام قبول کیا ہو، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بچے سے کسی قسم کے کفریہ الفاظ یا کفر کے اظہار کا عمل واقع نہ ہوا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو والد ہے اس بچے کا، یا دادا ہے یا دادی وغیرہ، جو بھی اس کا قریبی رشتہ دار ہیں جو مسلمان ہوا ہے، جیسے والد، جیسے دادا، جیسے دادی یا جیسے پردادا، تو اس کی وجہ سے اس کو بھی اسلام کے حکم لاگو، اس کے اوپر اسلام کے احکام لاگو ہوں گے، یعنی اسے پاک شمار کیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ بچہ اس کی سرپرستی میں ہو، اس کی دیکھ بھال میں ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو اس کے قریبی رشتہ دار ہوں، اب یہ باپ کی سرپرستی میں رہتا ہے یا دادا کی سرپرستی میں رہتا ہے، لیکن اس کے دوسرے رشتہ دار جیسے ماں، وہ بھی کافر ہے، جیسے دادی، وہ بھی کافرہ ہے، تو وہ اس کے پاس موجود نہ ہو، نہ ہی ان کی سرپرستی کے زیر تحت ہو یہ بچہ۔ تو ان 3 شرطوں کے ساتھ باپ کے اسلام لانے کی وجہ سے، دادا کے اسلام لانے کی وجہ سے، یا پردادا کے اسلام لانے کی وجہ سے اس بچے پر اسلام کے احکام لاگو ہوں گے، یعنی اس کی رطوبتیں باپ کے اقرار کے بعد پاک ہوتی ہیں تو اس کی رطوبتیں بھی پاک شمار کی جائیں گی۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس بچے کا باپ، دادا وغیرہ رشتہ دار اس کے ساتھ، اس طرح کے رشتہ دار اس کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن مسلمان کی زیر سرپرستی ہے، کیونکہ مسلمان نے اسے اسیر بنا دیا ہے، اب وہ مسلمان کی زیر سرپرستی ہے، اور اس کے رشتہ دار جو ہیں اس کے ساتھ نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو تیسری شرط ہے کہ باشعور ہونے کے باوجود وہ کفر کا اظہار نہیں کر رہا ہے، تو ان 3 شرطوں کے اعتبار سے اس بچے پر بھی اسلام کے احکام لاگو ہوں گے، یعنی اس کی رطوبتیں پاک شمار کی جائیں گی۔
اب اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے کہ جب شراب سرکہ بن جاتا ہے تو شراب جس برتن میں رکھا ہوا تھا اور اندر کی طرف سے جو ڈھکن ہے وہ اس شراب سے آلودہ ہو رہا ہے، تو جیسے ہی شراب سرکہ بن جاتا ہے تو سرکہ بننے کے بعد شراب بھی پاک ہو جاتا ہے، تو جس برتن میں رکھا ہوا ہے وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں، اور جو ڈھکن اوپر سے لگ رہا تھا وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کپڑا وغیرہ جو اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، جو اس کے ساتھ مل رہا تھا، تو وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی تبعیت کہا جاتا ہے۔ لیکن جو برتن کا حصہ شراب سے لگا ہوا نہیں ہے، جیسے بیرونی حصہ یا اوپر والا ڈھکن یا کڑے وغیرہ برتن کے، وہ اگر نجس ہو گئے ہیں اسی شراب کے سرکہ ہونے سے پہلے، تو وہ پانی کے بغیر پاک نہیں ہوں گے، یعنی اس پر تبعیت کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ تبعیت کے احکام صرف اور صرف اندرونی برتن پر لاگو ہوں گے۔ اسی طرح تبعیت کے احکام لاگو کرتے ہوئے اس تختے کو جس کے اوپر میت کو لٹا کر غسل دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو کپڑا میت کی شرمگاہ پر رکھا جاتا ہے، اسی طرح غسل دینے والے کے جو ہاتھ ہیں، ہاتھ دستانے جو پہنتا ہے، وہ دستانے جو وہ استعمال کرتا ہے، خلاصہ کرام جو چیزیں بالکل میت کے غسل دینے وقت استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں، جیسے دستانے ہو گئے، جیسے وہ تختہ ہو گیا، جیسے غسل دینے والے جیسے وہ کپڑا جو میت کی شرمگاہ پر رکھا جاتا ہے، تو پہلے 2 غسلوں کے وجہ سے وہ پلید ہو گئے تھے، لیکن تیسرا غسل جیسے ہی پورا ہو جاتا ہے تو یہ میت کا بدن پاک ہوتے ہی تو وہ دستانے بھی پاک ہو جاتے ہیں، اور وہ کپڑا بھی پاک ہو جاتا ہے، اور وہ تختہ بھی پاک ہو جاتا ہے جس پر رکھ کر میت کو رکھ کر غسل دیا گیا تھا۔ تو ان کی پاک ہونے کا حکم جو ہے وہ تبعیت کی بنا پر ہے۔ البتہ غسل دینے والے کے جو کپڑے ہیں یا کوئی اور چیز ہے جو غسل دینے کے وقت میت کے بدن میت کو غسل دیتے وقت اس میں استعمال نہیں کی جاتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں باہر کی چیزیں شمار ہوتی ہیں، تو وہ اگر نجس ہو گئی ہیں تو ان کو پانی کے بغیر پاک نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان پر تبعیت کا حکم لاگو نہیں ہوگا، لازمی ہے کہ اسے اثر نو پانی سے پاک کیا جائے، جس کے احکام گزر چکے ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم کوئی چیز جو ہے قلیل پانی سے دھوتے ہیں، مثلا ہمارا جو کپڑا ہے وہ نجس تھا، وہ ہم نے قلیل پانی سے دھو لیا ہے، تو کپڑا دھونے کا حکم یہ تھا کہ قلیل پانی سے اگر کپڑا دھوتے ہیں تو اس کو نچوڑنا لازمی ہے تاکہ دھون اس سے نکلے۔ اب دوسری بار دھون نکلنے کے بعد جو پانی کپڑے میں رہ گیا ہے وہ تبعیت کے اعتبار سے پاک شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر نجس برتن میں آپ کسی بھی چیز کو دھوتے ہیں، کپڑے وغیرہ کو، تو جیسے وہ چیز نجس پاک ہو جاتی ہے تو نجس برتن بھی وہ پاک شمار کیا جائے۔ اگر نجس نہ ہو، پاک برتن ہو، تو ایک مرتبہ جیسے ہی اس کو پاک کرنے سے نجس چیز پاک کرنے سے پاک ہو جاتی ہے تو وہ برتن بھی پاک ہو جاتا ہے تبعیت کے اعتبار سے۔ اسی طرح اگر ہم واشنگ مشین میں کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں تو نجس کپڑے اگر ہم اس میں دھوتے ہیں تو جیسے ہی وہ نجس کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کو پاک کریں گے پانی سے، قلیل پانی سے 2 یا 3 مرتبہ اس کو دھوتے ہیں تو چکرا جو پھر رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ ٹپ کا اندرونی حصہ واشنگ مشین میں جس میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں، جیسے ہی کپڑے پاک ہو جاتے ہیں تو اس کا اندرونی حصہ جہاں جہاں پانی لگا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اس کا جو چکرا جو کپڑوں کو گھماتا ہے وہ بھی پاک شمار ہوتا ہے، تو یہ بھی تبعیت کی وجہ سے پاک شمار ہوتے ہیں۔
اب ہم قلیل پانی سے کسی برتن کو دھوتے ہیں، جیسے کہ ہم بیان کر چکے ہیں، تو کبھی ہم ایک مرتبہ برتن کو دھوتے ہیں، کبھی 3 مرتبہ دھوتے ہیں۔ خلاصہ کلام، جب آخری مرتبہ دھو کر پانی کو انڈیل دیتے ہیں تو کچھ پانی کے ذرات جو ہیں وہ برتن میں رہ جاتے ہیں، تو وہ ذرات پاک شمار کیے جائیں گے طبعیت کے اعتبار سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ عین نجاست کا دور ہونا۔ عین نجاست جو بھی ہو، جیسے کہ ہم نجاسات کو ذکر کر چکے ہیں کہ نجاستیں 10 ہیں، پیشاب، پائخانہ، خون، منی وغیرہ کی جو نجاست ہے وہ لگ گئی ہے کسی بھی جگہ پر، ٹھیک ہے، وہ دور جیسے ہی ہوگی تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ اب یہ حکم جو ہے وہ حیوانات کے ساتھ مخصوص ہے۔ گائے، بھینس وغیرہ جس طرح کے حیوانات ہیں یا پرندے ہیں، اس کے جسم پر اگر خون لگ جاتا ہے یا پیشاب لگ جاتا ہے یا منی لگ جاتی ہے یا پائخانہ لگ جاتا ہے جو نجس ہوں، تو جیسے ہی ان کا عین نجاست دور ہو جائے، یعنی جیسے ہی وہ صاف ہو جاتا ہے، خون کو آپ بالکل صاف کر دیں، پائخانے کو آپ بالکل صاف کر دیتے ہیں، تو وہ اس کے بدن کا وہ حصہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندرونی حصے جو ہوتے ہیں وہ اگر خون وغیرہ کی نجاست سے پلید ہو جاتے ہیں، تو جیسے ہی وہ خون عین نجاست وہاں سے صاف ہو جائے گا تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ جیسے آنکھ بند کر آنکھ کا اندرونی حصہ، ناک کا اندرونی حصہ ہو گیا، اور جو ہے کانوں کا اندرونی حصہ، تو جو اندرونی حصہ شمار ہوتا ہے وہاں، وہ اگر منہ کا اندرونی حصہ اگر خون لگ جاتا ہے اور عین نجاست یعنی عین خون جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے تو وہ چیز خود بخود پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح منہ کی مسوروں سے جو خون نکلتا ہے تو وہ منہ کو پلید نہیں کرتا ہے، البتہ غذا کو پلید کر دیتا ہے، تو لہٰذا غذا کو دھونے کے لیے، پاک کرنے کے لیے ایک مرتبہ پانی اس طرح سے پہنچایا جائے کہ نجس غذا کے تمام حصوں تک پہنچ جائے۔ اب یہ جو منہ کا خون ہوتا ہے، اگر مصنوعی دانت کو لگ جاتا ہے تو کیا مصنوعی دانت اس سے نجس شمار کیا جائے گا یا نجس شمار نہیں کیا جائے گا؟ تو جس طرح اصلی دانت جو ہے، قدرتی دانت مسحورہ کو خون لگنے سے نجس نہیں ہوتے، اسی طرح یہ مصنوعی دانت جو سونے کا ہو یا چاندی کا ہو، جس بھی قسم کا ہو، جو یا آج کل پلاسٹک کے دانت یا جو دانت نئے لگوائے جاتے ہیں وہ نجس نہیں ہوتے، جس طرح کے طبیعی دانت نجس نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو پلکوں کے اندر پلکوں کے اندر والا حصہ ہے، اگر اس میں باہر کی کوئی نجاست آ جاتی ہے، بیرونی نجاست اگر آ جاتی ہے، تو وہ دور ہو جاتے ہی پلکیں پاک ہو جاتی ہیں اور دوبارہ پانی وغیرہ سے اس کو پاک کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ خلاصہ کلام کے جو بھی اندرونی حصے شمار ہوتے ہیں ہمارے، اس میں اگر نجاست لگ جاتی ہے باہر کی، تو جیسے ہی وہ باہر کی نجاست دور ہو جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتے ہیں، دوبارہ پانی سے اس کو پاک کرنا ضروری نہیں رہتا ہے۔ عموماً ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ دھول وغیرہ، جو نجس چیز کی دھول ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، وہ ہمارے خشک کپڑوں پر یا بچھونے پر یا دری پر یا جو ہے قالین وغیرہ پر آ پڑتی ہے، تو اس کو پاک کیسے کیا جائے؟ تو ضروری ہے کہ اس کو پانی سے پاک کیا جائے یا پانی سے پاک کرنا ضروری نہیں ہے؟ البتہ اس طرح سے اگر واقع ہو تو اس کو اس طرح سے جھاڑ دیا جائے اس دھول وغیرہ کو کہ وہ دھول جو آ گئی تھی وہ مکمل طور پر کپڑے، قالین وغیرہ سے جھڑ جاتی ہے، تو وہ پاک ہو جاتے ہیں اور اس کو پانی سے پھر دھونا لازم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نجاست خوار حیوان کا استبراء اور دوسرا ایک آتا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔